اگر بچوں کو موبائل کی، کمپیوٹر کی، انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی اور غلط قسم کی چیزیں دیکھنے کی، ٹیلی ویژن کی اور فحش چیزوں کی، فلموں کی اگر عادت پڑ گئی ہو، تو موبائل کی ان سب چیزوں کی بری عادت چھڑوانے کے لیے ایک خاص اور طاقتور ترین عمل ہے، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام روحانی جسمانی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو آج کل جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی ایپس ہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں، اور ایسی ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پہ بچے جا کے اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنے عقائد بھی خراب کرتے ہیں، اپنے اعمال کا بھی بیڑا گر کرتے ہیں، اور والدین کی نگرانی نہیں ہے بچوں کے اوپر۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے غافل ہیں بالکل، اور بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کبوتر کی طرح۔ دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہے، جو دنیا سے جانے کے بعد جس کا ہمیں اجر اور ثواب ملنا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، وہ ہماری اولاد ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ اولاد جو ہمارے کہنے پہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، جو مسجد میں نہیں جاتی، جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتی، جو نیک اعمال نہیں کرتی، اولاد جو موبائل نہیں چھوڑتی، کمپیوٹر نہیں چھوڑتی، ٹیلی ویژن سے نہیں ہٹتی، کیا یہ اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پڑھ کے بخشے گی؟ جو ہماری زندگی میں ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے کہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ ہمارے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، جب ہم برزخ میں جا کے پھنسے ہوئے ہوں گے اور اس آس اور امید کے ساتھ پیچھے دیکھتے ہوں گے روزانہ کہ ہائے ہمیں کوئی ایصال ثواب ہو، ہماری اولاد نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرے گی تو اجر ملے گا، نہیں اولاد بدعمالیاں کرے گی تو ان کے بدلے میں اور جوتے ہمیں پڑیں گے۔ اس اولاد کو صدقہ جاریہ جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اسی اولاد کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، یہ سب سے بڑا ہمارا فرض منصبی ہے۔ آج مسلمانوں کا اللہ معاف کرے ہمارا اپنا ایسا حال ہے، ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے، عجیب عجیب کہانیاں ہیں، عجیب عجیب احوال ہیں مسلمانوں کے، امت کی بربادی کا سبب یہ سارا کچھ ہے۔ آج ہماری سب کی یہی خواہش اور کوشش ہے کہ ہماری اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم کون سی؟ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم، گوروں کا نظام تعلیم، وہ نظام تعلیم کے جس کے اندر فحاشی بھی ہے، سیکس ایجوکیشن بھی ہے، برائی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، اور وہ نظام تعلیم کے جو تعلیم نہیں صرف فنون ہے، علم اور ہے، فن اور ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اخلاق سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو آداب سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائے، علم وہ ہے جو انسان کو والدین کا فرما بردار بنائے، علم وہ ہے جو مرد کو یہ سکھائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، علم وہ ہے کہ جو شوہر کو سکھائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور بیوی کو یہ سکھائے کہ شوہر کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ علوم ہے، یہ علم ہے، اور یہ علم صرف قرآن و حدیث کا علم ہے، جس کو ہم نے علم بنا لیا ہے۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، دنیا کا علم حاصل کرنا یا دنیا کا جو فنون ہے، یہ سکل حاصل کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میں ایسے ہزاروں سینکڑوں بچوں کو جانتا ہوں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے ACCA کیا ہے، CA کیا ہے، MBA کیا ہے، اور انہوں نے MPhil کیا ہے، انہوں نے کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، سائنسسٹ ہیں، کیمیا دان ہیں، لیکن ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ وضو کے فرائض کا پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے، نہ جنازے کی دعا کا پتہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ DIG ان کا انتقال ہوا، ہم لاہور کی امن کمیٹی کے کچھ علماء تھے گروپ ہمارا، ہم ان کے جنازے کے لیے چلے گئے، ایک دور ایک گاؤں تھا وہاں، تو وہاں جب ہم جا کے ان کے ڈیرے پہ بیٹھے تو ان کا بہت بڑا ڈیرا تھا فارم ہاؤس کی طرح، تو وہاں پہ جب ہم بیٹھے تو ان کا ایک بیٹا تھا جوان، وہ میرے ساتھ آ کے صوفے پہ بیٹھا۔ یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں لوگوں کو نا، اور یہ بڑا پرانا واقعہ ہے، کافی سال پرانی بات ہے۔ تو ہم نے تعزیت کی رسمن کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بڑا افسوس ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح کر کے نا۔ تو وہ بچہ تھوڑا سا دو چار اس سے باتیں ہوئی، نوجوان تھا، تو وہ تھوڑا سا اس کو اپنائیت سی محسوس ہوئی، تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اس کے والد کو ابھی تدفین سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا۔ تو ہم تھوڑی دیر بیٹھے کو آدھا پونا گھنٹہ میں ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ نا یہ جو جنازے کی اوپر جو کلمات ابھی پڑھے جاتے ہیں، جو جنازے کی جو دعا اور نماز ہوتی ہے، اس میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، یہ آپ ذرا مجھے تھوڑے سے سکھا دیں گے؟ میں نے کہا بیٹے آپ کو وہ نہیں آتی جنازے کی دعا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے CSS کیا اور ابھی میرے یعنی پوسٹنگ ہوئی ہے، ASP بھرتی ہوا تھا، وہ باپ ریٹائرڈ DIG تھا اور بیٹا ASP اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور CSS کر کے آیا وہ۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا دیکھیں باپ نے بیٹے کو CSS
کروا دیا، لیکن اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ آج باپ دنیا سے جا رہا اور بیٹا باپ کے لیے آخری بار اس کو دعائیہ کلمات کہہ کے بھی رخصت نہیں کر سکا۔ میں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کون سی یاد ہوگی، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا؟ اس نے کہا نہیں میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا ناظرہ بھی نہیں؟ کہتا نہیں ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ کہتا بس بچپن میں جو ہے وہ او لیول اس اسکول میں تھا، پھر میں نے جو ہے وہ آکسفورڈ کا سلیبس تھا ہمارا او لیول، اس طرح اس نے مجھے بتایا۔ میں سمجھ گیا ساری بات۔ یہ حالات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں ایسے بڑے بڑے آفیسرز کو جانتا ہوں، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں کہ جن کی اولادوں کو دین کا بھی نہیں پتا، اسلام کا بھی نہیں پتا، وضو غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا، تو والدین کے حق حقوق ان کو کیا پتا ہوگا کیا ہے؟ یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا ہے، والدین کا ہے۔ والدین بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، دینی تعلیم سے ان کو ناآشنا رکھتے ہیں۔ جب ان کو دین کا نہیں پتا ہوگا تو پھر ان کو والدین کا کیسے پتا ہوگا؟ ہم اکثر مدارس میں جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ حافظ ہیں، سارے بچے ماشاءاللہ آگے عالم بن رہے ہیں۔ تو مدارس میں جاتے ہیں، مدارس کے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں یا مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلیں تو بچوں نے سب کے جوتے سیدھے کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ اسی طرح کرتے ہیں، اگر جانا ہو تو بچے جوتا سیدھا کر کے آگے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ والد ہے یا اس طرح۔ یہ چیزیں آداب جو ہیں یہ دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بچوں کو یہ سکھاتا ہے۔ جب ہم ان کو بچپن کے اندر کانفیڈنس کے نام پہ ہم ان کو بدتمیزی سکھائیں گے، بد اخلاقی سکھائیں گے، میں نے خود دیکھا ایسے نوجوان بچیوں اور بچوں کو میں جانتا ہوں جن فیملیز کے ہاں میرا آنا جانا ہے، بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان کے نوجوان بچیاں اور بچے ہمارے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہی نوجوان بچہ یا بچی اپنے والدین کی بدتمیزی کرتا ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہم کوئی بات تھوڑی سی کر دیں تو وہ ہمارے بھی گلے پڑ جائے گا۔ یعنی یہ بدتمیزی بچوں کو سکھائی گئی ہے کانفیڈنس کے نام کے اوپر، اور یہی اس تعلیم کا خانہ خراب ہے۔ پھر ہر پیدا ہوتے بچے کو ماں باپ نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچے کو موبائل دے دیا۔ میں اکثر بچوں کو جانتا ہوں جن کی 3 4 5 سال عمر ہے، وہ بڑوں سے زیادہ ان کو ایپس کا پتہ ہے، بڑوں سے زیادہ ان کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے، بڑوں سے زیادہ ان کو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا پتہ ہے، ان کو ویب سائٹ کا پتہ ہے، ان کو اس کی سیٹنگ کا پتہ ہے، اس کے ایسے سسٹمز کا پتہ ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے موبائلوں کے اوپر انہوں نے لاک لگائے ہوئے ہیں، کی ورڈ لگائے ہوئے ہیں، پاس ورڈ لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسی پرائیویسیاں لگائی ہیں کہ جو اس کے سسٹم اور فنکشن اور ایسی ٹیکنالوجی کا بھی بڑوں کو بھی علم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہی چیز ہے کہ یہودیوں نے اپنے بچوں کو، پیدا ہوتے بچوں کو موبائل سے دور رکھا۔ ابھی آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگا دی ہے، اور ہمارا دیکھیں پیدا ہوتا بچہ جو ہے ہم اس کو ٹک ٹاک دے رہے ہیں کہ تم دیکھو فلانی ریل دیکھو، وہ انگلی چلاتا رہتا ہے، ریل دیکھتا رہتا ہے، فیس بک بچے استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، سنیک استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک تو عام بچے دیکھتے ہیں، یوٹیوب تو چھوڑ ہی دینا، اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ سارا بیڑا غرق ہمارا کس وجہ سے ہوا؟ اور یہ 10-12 سال کے اندر تیزی سے معاشرے کے اندر چینجنگ آئی۔ جیسے یہ گلوبل ولیج کا ایک ہوا کھڑا ہوا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر طرف ایک ایسی طوفان بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کرداری، یہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الامان والحفیظ، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی ایسا بچہ ہو، کوئی ایسی بچی ہو، گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہو، گھر کی خاتون خانہ ہو، میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو اپنے بچوں کا ہوش نہیں، اپنے شوہر کا ہوش نہیں، اپنے گھر کے کسی کام کا ان کو ہوش نہیں، سارا دن موبائل کے اوپر ہے، وہ یا فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ، جو بھی خرافات جتنی بھی ایپس ہیں، ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اللہ رسول کا پتہ ہے، نہ گھر کے کاموں کا پتہ ہے۔ 3-4 سال کا بچہ، اس کو پلے گروپ میں بھیجا، اسکول بھیجنے کا مطلب ہے کہ جاؤ مگر عولت ہو، دفعہ ہو جا کے میری جان چھڈو، جاؤ 5 گھنٹے جا کے ٹیچر کا سر کھاؤ۔ یہ ہے ماؤں کی سوچ۔ اس لیے تو محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے تو صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے۔ امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، آج امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں۔ پہلے امت کی مائیں بچے کو دودھ پلاتی تھی تو کہتی تھی دودھ پیو اور تم نے بڑا ہو کے جو ہے وہ سپہ سالار بننا ہے، تم نے مجاہد بننا ہے، تم نے اللہ کے دین کا دائی بننا ہے، تم نے غازی بننا ہے، تم نے حافظ قرآن بننا ہے، تم نے عالم دین بننا ہے۔ ماں اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بچے کو دودھ پلاتی تھی تو بچہ بڑا ہو کے وہی بنتا تھا۔ حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ہزاروں تاریخی واقعات ہیں ایسی عجیب ماؤں کے کہ جن کی گود میں پلنے والے، جن کا دودھ پینے والے، دنیا کے اوپر جنہوں نے حکمرانیاں کی اور دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ آج امت کی ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹے فیڈر پی اور سو جا، وہ سلانے کی نیت سے اس کو پلاتی ہے اور امت پوری سوئی ہوئی ہے، امت سوئی ہوئی ہے، غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ جب ماں کا یہ جذبہ ہے کہ تم
तुम फीडर पियो और इसको फनरगन की इसको गोली दो, इसको फलां सिरप दो कि बच्चा रात को रोता है, तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, इसको नशावर दवाई दे दो, सिरप दे दो, इसको फीडर दे दो, इसको पैम्पर लगा दो, ये सुला दो इसको। बस आज सुलाने की नीयत से माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसलिए बच्चा भी सोया है और पूरी उम्मत के नौजवान सोए हैं और उम्मत सोई हुई है। ये माओ की नीयत का असर होता है बच्चे के ऊपर। और वालिदैन की बहुत भारी जिम्मेदारी है औलाद की निगरानी करना, औलाद की तरबियत करना। कुछ ऐसी चीजें हैं कि वालिदैन को वो कहते हैं कि इनको सोने का नवाला खिलाओ और शेर की आंख से देखो, फिर आपकी औलाद बचेगी। आप अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो पूरा हक अदा करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दे। जो इंसान कर सकता है, जिस चीज का मुकल्लफ है, उसमें कमी ना करे। हमने पैदा होते बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी की। मैं अक्सर लोगों को भी समझाता हूँ इसी तरह कि आज भी हम जो है बेटों को बेटियों को इकट्ठे हम एक जगह पे नहीं छोड़ते। आज भी सगे बहन भाइयों को सब माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, आलिम है, बच्चियां दीनदार हैं, बच्चे दीनदार हैं, दीनदार घराना है, शरी पर्दा है। लेकिन जो इस्लाम ने हदूदो क़यूद मुकर्रर की हैं उस तक निगरानी करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। हमने किसी की कब्र में नहीं जाना। जो हमारे ऊपर अल्लाह रसूल की तरफ से हकूक है उसका हम पूरी तरह हक अदा करें। बचपन से लेके बच्चे की शादी तक वालिदैन जितनी निगरानी कर सकता है उतनी कम है। बेटी हो या बेटा हो, देखें कि वो सोशल मीडिया क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी वेबसाइट देख रहा है, कौन सी एप्स को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मोबाइल में क्यों प्राइवेसी लगी है। बच्चे को अगर मोबाइल देना है तो इस शर्त पे दें कि आपने इसका पासवर्ड नहीं लगाना। अगर पासवर्ड लगाना है तो माँ बाप को पता होगा। प्राइवेसी नहीं लगानी, माँ बाप की एक्सेस हो, वहां तक रसाई हो, वो उसको चेक करें कि ये मोबाइल में क्या देखता है, इंटरनेट में क्या देखता है, लैपटॉप क्या इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, टैब में क्या देख रहा है, ये रात कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई कर रहा है या कोई और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है या कोई ऐसी वेबसाइट खोल के कोई फिल्में देख रहा है बच्चा। ये सब वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर इसके बावजूद भी बच्चा बात नहीं मानता, उसको यानी कि एडिक्शन हो गई है, उसको सोशल मीडिया की, ये मोबाइल एडिक्शन में है, वो ऐसी उसको लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है गलत चीजें देखने की, गलत ऐप्स इस्तेमाल करने की और मोबाइल और इंटरनेट और इसमें पागल हुआ है, ना पढ़ाई का होश है ना घर के कामों का होश है, तो ऐसे बच्चे को आपने, ये आयत का हिस्सा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 257 का हिस्सा है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। इसको आपने दुरूद इब्राहिमी 3 बार और 119 बार आपने पढ़ के बच्चे को सोए को दम कर दें। जब तक बच्चा ठीक नहीं होता 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। इस नियत के साथ आप पढ़ें। वालिदैन बहन भाई कोई भी पढ़ ले। बच्चा दूर है तो उसकी तस्वीर पे उसका तस्वुर करके पढ़ के फूंक दे। बच्चा करीब है तो उसको दम कर दें। बच्चा और आपका करीब है, आप उसको पानी पिला सकते हैं, किसी खाने की शरीनी की चीज पे दम कर सकते हैं। तो इसी आयत मुबारका के हिस्से को युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तो आप इसको 119 बार पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार पानी पे दम करके बच्चे को पिलाना शुरू कर दें। चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि बच्चे की तबीयत बदलनी शुरू हुई है। वो इस गंद से निकलना शुरू होगा, दलदल से, आपकी बात भी मानेगा और अल्लाह रसूल की तरफ भी आएगा और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारने के काबिल होगा। ये बहुत मुजरब अमल है। औलादों को, नस्लों को इस अमल से बचाएं और आगे दूसरे मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाएं। हमारे लिए भी सदका जारिया बने और अल्लाह ताला हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाए। आज के दौर के अंदर बड़े बड़े इल्म वाले, फजल वाले और उलमा, मशाइख, उनकी औलादें हाथ से निकल रही हैं। हम खुद अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से मांगते हैं रात को कि या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे लिए सदका जारिया बना और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।